اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ناظرین اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم اپنی ساری رحمتوں اور برکتوں کو آپ کے اوپر نازل فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ ذکر کر رہے تھے ہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا اور کہا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اسی کا ایک طریقے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی دیا ہے، اسجدوا للہ۔ تو کیا دونوں کے ایک معنی لیں گے؟ اگر ایک معنی لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرک تھا جو آدم کے سامنے سجدہ تھا، اور وہ شرک خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کروا رہے تھے۔ اسی طریقے سے مختلف تعبیریں اور تاویلیں کی جاتی ہیں اس کی۔ حضرت یعقوب اور ان کے بیٹوں کا حضرت یوسف کے سامنے سجدہ ہے کہ جب قرآن مجید کے اندر واپس حضرت یعقوب علیہ السلام وعلی نبینا اور ان کے بیٹے حضرت یوسف کے ساتھ ملے سارے اکٹھے ہو کر، اور حضرت یوسف اپنے دربار میں تشریف فرما تھے اپنے تخت کے اوپر، تو ورفع ابویہ علی العرش، عرش پر اپنے تخت پر اپنے والدین کو بلند کیا، وخروا لہ سجدا، اور سارے کے سارے اس کے والدین اور ان کے بھائی ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر گئے۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیا، یا اے والد گرامی یہ میرے خواب کی تعبیر ہے۔ اور وہ جو سجدہ ہے آدم علیہ الصلاۃ وعلی نبینا کو جو سجدے کا حکم دیا گیا، کے لیے جو سجدے کا حکم دیا گیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کھلا امر ہے، یہاں امر بھی نہیں ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق شاید حضرت یعقوب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کر دی ہو، اور اس وحی کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ کہہ دیا ہو کہ جب بھی یہ چڑھنا تو یہ اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ لیکن ظاہراً اگر ہم کہیں کہ وہ امر کے ساتھ سجدہ ہوا، یہ بغیر امر کے سجدہ ہوا، تو کیا یہ حضرت یعقوب خود نبی ہیں؟ تو معاذ اللہ یوسف کی تعظیم کر کے، جب کہ بیٹے کی تعظیم بھی نہیں تھی، یہ تعظیم بھی نہیں کہی جا سکتی ہے، تو وہ جو سجدہ کر رہے تھے اس سجدے کو کیا عبادت کہا جائے گا؟ اس لیے کہ کسی وقت بھی خضوع خشوع کے ساتھ جھکنا، کسی کے سامنے کسی کی تعظیم و تکریم کرنا، اور اس تعظیم و تکریم کو جب سجدے کی پوزیشن تک لے جایا جائے تو اس وقت جو ہے اسے عبادت کہا جاتا ہے دوسرے وہابی علماء کے نزدیک۔ اور اس کو اگر آپ عبادت کہیں گے تو وہ شرک کہلائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کا حکم دیا، دوسری طرف نبی اکرم ایک یعقوب علیہ الصلاۃ علی نبینا ایک نبی ہو کر شرک کر رہے ہیں۔ یا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک خضوع اور خشوع، ایک تعظیم و تکریم جو ہے اس کو شرک گردانا گیا ہو، تو والدین کی عزت قرآن مجید میں کھلم کھلا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ اپنے آپ کو جھکا دینے کا حکم نبی اعظم کو ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اگر والدین کے سامنے نبی اعظم بھی جھکیں گے تعظیم و تکریم کے لیے، تو وہ تعظیم و تکریم بھی شرک کہلائے گی، معاذ اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمائے ہمیں۔ اور یہ اس وجہ سے آ رہا ہے یہ ساری چیزیں،
اگر ہم عبادت کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ کریں کہ عبادت صرف اور صرف خضوع اور خشوع اور جو ہے کسی کے سامنے عزت و تکریم کے لیے جھک جانا، جو لغات کے اندر بھی ہے عبادت کی تعریف کے اندر، وہ لغتیں کہ جو تعریفات دیتی ہیں، وہ لغتیں کہ جو قرآن کے معنی بیان کرتی ہیں، ان لغتوں کے اندر بھی یہی بات ہے۔ تو کیا جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی شے کے لیے کہ جو جائز نہ ہو اس کے لیے حکم دیں کسی وقت، تو وہ شے اس کے اپنے اصل حکم سے نکل جاتی ہے، وہ شرک سے نکل جائے گا۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے، میں عرض کروں گا ان لوگوں کی خدمت میں کہ جو صرف اور صرف شرک کی تسبیح جانتے ہیں کرنا۔ یاد رکھیے، سجدہ کرنا اگر تعظیم کی انتہائی حالت ہے تو یہ عبادت ہے، اور عبادت شرک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا مطلب یہ ہے کہ شرک کا حکم دے رہے ہیں۔ نبی یعقوب علیہ السلام سجدہ کر رہے ہیں تو کیا نبی شرک کر رہے ہیں؟ اور اگر اللہ نے اپنے والدین کی تعظیم کا نبی اعظم کے ذریعے سے نبی اعظم کو اور ان کی امت کو حکم دیا ہے، تو کیا اس حکم کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی وہ عبادت کی جسے صرف خضوع و خشوع اور تذلل اور تعظیم و تکریم کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اگر کی جائے کسی کی تو وہ شرک ہے، تو وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، یاد رکھو، لوگوں کو بتا دو، اللہ کبھی بھی برائیوں کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم صرف اور صرف اچھائیوں کے لیے ہے، جبکہ خود قرآن مجید میں کہ شرک جیسی عظیم جیسے جرم اور گناہ کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ وہ جس کو اس نے نہ معاف کرنے کے لیے کہا ہے، اس کے لیے وہ خود حکم دیتا ہے، جبکہ وہ برائیوں کی سب سے بڑی جڑ ہے، جبکہ وہ فحشاء کی سب سے بڑا روٹ ہے، اور اس روٹ برائی جو ہے، بیڈنس جو ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم بنایا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی ہے قرآن کے نہ سمجھنے کی، اور رسول اعظم کے صحیح معنوں میں خلفاء اور معصوم ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی رہنمائی اگر نہیں ہوگی تو اس قسم کی غلطیاں یقیناً ہوں گی، اور انہی غلطیوں کی بنیاد کے اوپر مذہبی تقسیم ہوئی ہے، اور اس تقسیم کے اندر لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی تعداد گمراہ ہوئی۔ یاد رکھیے عزیزان گرامی، ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی فرامین، رسول اکرم کے فرامین کی روشنی میں اور ان کی سیرت کی روشنی میں، جو علماء حقہ، علماء شیعہ، مذہب جعفریہ کے علماء نے اور علماء علم کلام نے عبادت کی تعریف کی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
وہ کہتے ہیں العبادت ہی الخضوع، یہ تعریف یہاں تک وہ ہے کہ جو دوسری لغات کی کتابوں میں اور وہابی علماء کی کتابوں میں موجود ہے۔ العبادت ہی الخضوع عن اعتقاد بألوہیت المعبود وربوبیتہ واستقلالہ فی فعلہ، کہ عبادت جو ہے وہ خضوع ہے، دل کے اندر جو کسی کی عزت و اکرام ہے اس کے ساتھ وہ جھکنا ہے، اس اعتقاد کے ساتھ جو جس کے پیچھے، جس خضوع کے پیچھے بیک میں دل کے اندر یہ اعتقاد ہو کہ میں اپنے معبود کے سامنے جھک رہا ہوں، اپنے معبود کے سامنے جھکنے کے عقیدے کے ساتھ، اپنے رب کے سامنے جھکنے کے عقیدے کے ساتھ، وربوبیت ہی، اپنے رب کے عقیدے کے ساتھ جھکنے کے لیے، واستقلال ہی فی فعلہ، اور اس کے اپنے کاموں میں مستقل اور بغیر کسی کے احتیاج کے، بے نیاز اپنے کاموں کے اندر جو ہے اس کا عقیدہ رکھ کر اگر کسی کے سامنے جھکا جائے کہ یہ میرا معبود ہے، چاہے وہ سجدہ کیا جائے، چاہے وہ رکوع کیا جائے، چاہے وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہو کر سر جھکا کر کھڑا ہوا جائے، وہ سارے کے سارے خضوع کے اندر آتے ہیں۔ اور وہ خضوع جبکہ اس عقیدے کے ساتھ ہو، چاہے کوئی کھڑا ہوا ہو، سجدہ ہی نہیں، چاہے وہ رکوع کی حالت میں جھکے، چاہے وہ سجدے کی حالت میں جھکے، لیکن عقیدہ یہ ہو کہ میں اس کو معبود مانتا ہوں اور معبود کے سامنے جھک رہا ہوں، اور اس کو اپنا رب مانتا ہے، رب کے سامنے جھک رہا ہوں، اس کو اپنا وہ خالق اور رازق مانتا ہے کہ وہ اس کے جو افعال ہیں ان افعال کے اندر اس کو مستقل مانتا ہے کہ وہ کسی کا احتیاج نہیں رکھتا ہے۔ جب اس عقیدے کے ساتھ کوئی کسی کے سامنے جھکے گا تو اس کو عبادت کہا جائے گا۔ اور یاد رکھیے، اب اگر آدم کے سامنے سجدے کو دیکھیے، اسجدوا لآدم، تو وہ جھکنا ہے، وہ جھکنے کی سب سے بڑی اور انتہائی حالت ہے، لیکن وہ جھکنا اس عقیدے کے ساتھ، کیا ملائکہ اس عقیدے کے ساتھ سجدہ کر رہے تھے کہ ہم اپنے معبود کے سامنے جھک رہے ہیں؟ کیا ملائکہ آدم کو معبود سمجھتے تھے؟ کیا ملائکہ آدم کو اپنا رب سمجھتے تھے؟ کیا ملائکہ آدم کو اپنا خالق و رازق سمجھتے تھے؟ یقیناً نہیں۔ دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک ادنا سا ادنا مسلمان بھی یہ بات نہیں کہے گا۔ اس لیے وہ رب کی عقیدے کے ساتھ اور معبود کے عقیدے کے ساتھ جبکہ سجدہ نہیں کر رہے تھے اور صرف اللہ کے حکم کے مطابق وہ آدم کو آدم سمجھ کر سجدہ کر رہے تھے، خلیفۃ اللہ سمجھ کر سجدہ کر رہے تھے، ایک اللہ کا بندہ سمجھ کر سجدہ کر رہے تھے، تو اس سجدے کو کبھی عبادت نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اسجدوا للہ ہے، جب اللہ کے لیے سجدے کا حکم ہے تو اس سجدے کے اندر وہ یقین اور وہ عقیدہ ہے اس سجدے کے پیچھے کہ میں اپنے رب، اپنے معبود کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ یعنی سجدہ کرو اپنے اللہ کے لیے، معبود کا عقیدہ رکھتے ہوئے، رب کا عقیدہ رکھتے ہوئے، اپنے اللہ کا عقیدہ رکھتے ہوئے، اپنے خالق و رازق کا عقیدہ رکھتے ہوئے، تو وہ سجدہ جو ہے وہ عبادت ہے۔ جس سجدے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے وہ عبادت ہے، اور جس سجدے کا حکم آدم علیہ الصلاۃ وعلی نبینا کے لیے ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ خضوع و خشوع ہو، یا علماء کی تعبیرات میں مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں لیکن وہ عبادت نہیں کہی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یعقوب کا سجدہ اور ان کے بیٹوں کا سجدہ یوسف کو اپنا معبود سمجھ کر سجدہ نہیں تھا یوسف کے سامنے، یا اسی طریقے سے ان کو اپنا رب سمجھنے کے لیے سجدہ نہیں تھا۔ اس لیے عبادت کی تعریف اگر غلط کی گئی تو اب اس کا قصور جو ہے وہ مسلمانوں کا نہیں ہے کہ مسلمانوں کے اندر شرک کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹ دیا جائے۔
یہی چیز ہے عزیزان گرامی، عبادت میں ہمیشہ شرک کا خطرہ رہا ہے۔ البتہ عبادت کے اندر اگر شرک کا خطرہ نہ ہوتا، اور ہے، ہمیشہ سے ہے، یقیناً سب سے بڑھ کر جرم ہے، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو، جتنے بھی نبی آئے ہیں، سب انبیاء کو عبادت کے لیے اتنی پرزور تبلیغ کرنے کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دعوت کی طرف امر نہ کیا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء علیہم السلام کی جتنی بھی دعوتیں ہیں، ان کے جتنے بھی تبلیغات ہیں، ان تبلیغات میں عبادت پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ اگر ان تبلیغات کو دیکھا جائے تو یہ بظاہراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، شاید انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام صرف عبادت کے اندر شرک سے بچانے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے۔ بڑے واضح طریقے سے عبادت کا پیغام دینے کے لیے مختلف آیات اور بہت سی آیات پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اس وقت چند آیات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا وقت رہ چکا ہے، وہ بھی صرف آیات ہی پیش کروں گا، اور ان کی کسی قسم کی تفسیر کرنے کا وقت نہیں رہا ہے۔ اس لیے ان آیات کو ملاحظہ فرما لیجئے اور پھر آپ بھی اس کے اندر دیکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النحل میں ارشاد فرماتے ہیں، غالباً 36ویں آیت ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اوپر، ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کو بھیجا کس لیے؟ وہ رسول پیغام پہنچائے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، طاغوت کی عبادت نہ کرو، طاغوت کی اطاعت نہ کرو۔ بعض اوقات طاعت ہوتی ہے، وہ جو میں نے توحید فی الطاعت عرض کی ہے، اور اس طاعت کو اسی طریقے سے شیطان کی اطاعت ہوتی ہے، ظاہراً شیطان کی عبادت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس اطاعت کو قرآن کے اندر عبادت تعبیر کیا گیا ہے۔
یعنی تمام امتوں کے اندر جو رسول بھیجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ النحل کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا یہ کہنے کے لیے کہ تم لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ کی عبادت کرو. جو میں نے عرض کیا تھا کہ نظر ایسے آتا ہے کہ رسولوں کو بھیجا اسی لیے گیا تھا کہ وہ عبادت کی طرف بلائیں اور کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا. حالانکہ رسولوں کی تبلیغات کے بہت سے مقاصد ہیں اور ان مقاصد میں ایک مہم اور اہم جو ہے مقصد جو ہے وہ عبادت کی طرف بلانا ہے. اور یہ اتنا مہم اور اہم ہے اور اتنا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اس طریقے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ہر رسول کو یہ کہا کہ تم اللہ کی عبادت کی طرف ان کو بلاؤ. اسی طریقے سے دوسری آیت ہے سورہ انبیاء میں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. تجھ سے پہلے اے رسول ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کو یہ وحی دے کر بھیجا کہ یہ کہے کہ لا الہ الا انا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہم نے ان سے یہ کہا کہ فاعبدونی، اور اس وحی کے اندر یہ پیغام دیا کہ اپنی امتوں کو بتاؤ کہ وہ میری ہی عبادت کریں. انسان پر کتنا مہربان ہے اللہ سبحانہ و تعالی، اس کا کتنا لطف و کرم ہے کہ وہ بار بار کس طریقے سے یاد کرا رہا ہے کہ عبادت کرو، جس عبادت کو معرفت کہا جاتا ہے، اور معرفت ہی اسی عبادت کے ذریعے سے حاصل ہو سکتی ہے. پھر سورہ آل عمران کی 64ویں آیت اہل کتاب کے لیے رسول اکرم کو ارشاد ہوا کہ ان سے کہو قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک وہ ایسے کلمے کی طرف، ایسے حقیقت کی طرف، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی ریالٹی کی طرف، آؤ ایک ایسی حقیقت کی طرف کہ جو تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے وہ کامن ہے، ایک ہی جیسی ہے. وہ حقیقت وہ کیا ہے؟ ان لا نعبد اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ گردانیں، اس کا کسی کو پارٹنر نہ بنائیں. آؤ اللہ کی عبادت کی طرف. تم بھی مانتے ہو اس بات کو کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی پرے کی جائے، اللہ کی جو ہے وہ تعریف کی جائے، اللہ کی حمد و ثنا کی جائے. ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں اور ہمارا بھی یہی یقین اور یہی عقیدہ ہے. آؤ اور اس اللہ کی عبادت پر جمع ہو جائیں، باقی چیزیں کوئی ہوں یا نہ ہوں اس کی عبادت پر جمع ہو جائیں. اور پھر سورہ حج کے اندر وَمَن یشرک باللہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شرک کرتا ہے فَكَأَنَّمَا، اس کی جو ایگزامپل دی ہے، اس کا جو نقشہ بنایا ہے، بتایا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، وہ اس طریقے سے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا ہے، کہ آسمان کی بلندی سے جیسے ایک شخص گرے. شرک کرنے والا کسی طریقے سے بھی عبادت کے اندر ہو یا کسی دوسرے کے اندر ہو، ایسا ہے کہ خر من السماء، وہ آسمان سے گر پڑا ہے.
فتخطفہ الطیر، اور اس کو پرندے نے اٹھا لیا ہے راستے میں، او تہوی بہ الریح، اور یا اس کو ہوا نے اس کو کہیں اٹھا پھینکا ہے، فی مکان سحیق، ایک بہت ہی گہرے اور انتہائی وہ کہ جو بہت ہی نیچے اور پست مکان ہے زمین کے اندر، اس پست مکان کی طرف اور اس نیچے مکان کی طرف اس کو پھینک دیا ہے ہوا نے۔ یہ اس مشرک کے لیے مثال دی ہے سبحانہ تعالیٰ نے۔ اس کے بعد کوئی دوسری مثال مشرک کی پیش کرنا قرآن مجید کی اس آیت کے بعد مشکل نظر آتی ہے۔ آسمان کی بلندیوں سے جیسے ایک شخص گر جائے، راستے میں پرندہ اسے اٹھا کر پھینک دے، یا ہوا اس کو اپنے دھکیلوں کے ساتھ جو ہے کسی زمین کی پستی کی طرف اٹھا پھینکے، اس کو جو ہے وہ شرک کی مثال کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے۔ یقیناً شرک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس شرک کی عبادت کے اندر جو شرک ہوتا ہے، یاد رکھیے عزیزان گرامی، اسی طریقے سے ہر شے کے اندر صرف شرک کی گردان سے کوئی مشرک نہیں بنتا ہے، شرک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں نے عرض کیا، کہیں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں نے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا مشرک ہو گئے؟ نہیں، ان کی اس گناہ کو سخت نفرت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان کی عبادت، شیطان کو کوئی سجدہ نہیں کرتا ہے، صرف شیطان کی اطاعت کرتے ہیں لوگ، اور اس اطاعت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس اطاعت کو شیطان کی عبادت کہا گیا ہے۔ اس عبادت کو اس طریقے سے لینا کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے، تو وہ عبادت نہیں ہے، اطاعت ہے یقیناً۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن مجید کے اندر سے میں عرض کروں گا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور ان کے ذریعے سے، کہ ہم یہ شرک کس طریقے سے چلا اور پھیلا، اور پھر اس کے بعد وہ چیزیں کہ جو شرک نہیں ہیں، اور ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے ایک گروہ کی طرف سے سارے دوسرے مسلمانوں پر شرک کی جو ہے وہ تختی لٹکا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپس میں نفرتیں جو ہیں وہ بڑھا دی جاتے ہیں۔ خداوند عالم ایسے نفرتوں والے پیغام سے ہمیں بچائے اور محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آپ سب ناظرین کرام کو اپنی برکتیں اور رحمتوں کے سائے تلے رکھے، اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں تیار رہنے کی اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا